والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 18واں درس ہے، اور اس درس کا عنوان ہے زیورات میں زکوٰۃ، یعنی وہ زیورات جو استعمال میں ہیں ان پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. اور دراصل اس درس کا محرک ہمارے طارق بھائی جو گوا کے ہیں، ان کا ارسال کردہ ایک ویڈیو ہے. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجی اور بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے تھے وہ، اور جو انہوں نے اپنی دردمندی مجھ سے بیان کی اس سے لگا کہ واقعی ایک معمول جو ہمارے ہاں خود اہل حدیثوں کے ہاں ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور لوگ نکالتے رہے ہیں. اب اس کے خلاف ایک ویڈیو کلپ جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے میرے پاس اسے بھیجا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں. حالانکہ یہ ویڈیو میں پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو چھیڑنا موجودہ وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں زیورات میں زکوٰۃ دینے کا معمول چلا آ رہا ہے. تو جس تک کی ویڈیو اور ویڈیو کی یہ کلپ پہنچے گی شاید وہ کچھ خلفشار ذہنی کا شکار ہو، اور جب بات آئے گی تو مدلل انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ سوچ کر کے میں نے نوٹس نہیں لیا، لیکن جب ہمارے طارق بھائی حفظہ اللہ نے گوا کے انہوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کے ساتھ کہا تو مناسب معلوم ہوا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے وہ زیورات جو استعمال میں ہیں دور صحابہ ہی سے اختلاف چلا آ رہا ہے. خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا. ایسا نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کے قائل نہیں تھے یا واجب نہیں سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے. ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور ایک روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ زیورات میں زکوٰۃ نہ نکالنے کے قائل ہیں اور وجوب کے قائل نہیں ہیں. تو دوسری جانب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اصحاب اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کے قائل ہیں. تو اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اسی کو لے کر کے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا، اور ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین میں امام مالک، ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک قول امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی جمہور کا یہ مسلک ہے کہ وہ زیورات جو استعمال میں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، واجب نہیں ہے. دوسری جانب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے حضرت سفیان ثوری وغیرہ اس بات کے قائل کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. تو ائمہ میں بھی اختلاف ہوا اور اختلاف آج موجود ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے جب ایک چیز ہمارے معاشرے میں متعارف ہے، بے شک وہ اختلافی ہے، لیکن اس میں غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے زیورات میں
تو پھر اس طرح کی کلپ تیار کر کے اور اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ کیا افسوسناک نہیں ہے؟ ایک اختلافی چیز ہے، اس کو ہوا دینا اس طرح سے کہ اگر کسی کے پاس 100 تولہ بھی سونا ہو، زیور ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایک فتوے کی بنیاد پر موجودہ علماء کرام میں بھی، جو عصر حاضر کے علماء جو گزر گئے جو موجود ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم سعودی عربیہ کے تھے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتیان کرام اسی بات کے قائل تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اور ان کے برخلاف وہیں صالح فوزان ہیں اور بھی دیگر جو علماء ہیں یا جن کا حوالہ دیا گیا شیخ عبدالعزیز الفودان حفظہ اللہ ہیں، یہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کے قائل نہیں ہیں. دیکھیے، جو لوگ زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، ان میں دیکھیے شیخ صالح الفوزان خود کہتے ہیں احوط یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ زکوٰۃ نکال دی جائے. جو علماء وجوب کے قائل نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ زکوٰۃ نکال دی جائے. تب پھر اس کلپ کی کیا ضرورت تھی؟ کس طرح سے انتشار برپا ہو جائے، اور خصوصاً ایسے ماحول میں کہ لوگوں کو سخت ضرورت ہے، غربا مساکین کی مدد کی جائے، مالداروں کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے ایسی کلپ تیار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ دونوں ہم موقف رکھیں اور دونوں موقف رکھ کر کے تجزیہ کریں. دیکھیں، اس کلپ میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا جو کلپ آج گردش میں ہے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ دونوں موقف رکھا جائے کہ ایک طرف یہ علماء ہیں، ائمہ ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور دوسری طرف ان ائمہ، علماء اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اس کے بعد تجزیہ اگر کیا جاتا تو ہو سکتا ہے اس تجزیہ میں جو سمجھدار قسم کے واقعی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے. لیکن یہ نہ کر کے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر اس طرح سے میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. دوسری بات، جو لوگ وجوب کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا کوئی صحیح صریح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے، ان زیورات میں جو استعمال میں ہیں؟ ظاہر ہے کوئی صحیح صریح مرفوع روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے بہقی کے حوالے سے، جو امام بہقی نے معرفت السنن الاثار میں وہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا فی الحلی زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے. خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اس میں ایک راوی عافیہ بن ایوب ہے، مجہول ہے. فرماتے ہیں لوگ اس کی دینداری سے دھوکے میں آ گئے. تو ایک روایت جو صراحت کرتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. اسی طرح سے بعض آثار صحابہ کو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں. حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر ہے. تو بعض صحابہ کرام کے اثر سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا یہ واجب نہیں ہے. معتمہ مالک کی روایت ہے، قاسم بن محمد کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تلی بنات اخیها یتاما فی حجرها لہن الحل فلا تخرج من حلیہن الزکاۃ. اما عائشہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس ان کے بھائیوں نے ان کے بھائی
کہ کچھ یتیم بیٹیاں تھیں، ان کی پرورش میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں ان کے پاس زیورات تھے، تو اما عائشہ ان کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی. یہ اثر ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر پیش کیا جاتا ہے موطا امام مالک کے حوالے سے کہ کانا یحل بناتہ وجواریہ الذهب ثم لا يخرج من حلیہن الزکوٰۃ، کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی لونڈیوں کو وہ زیورات پہناتے تھے لیکن ان زیورات میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. یہ آثار صحابہ ہیں جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اور ایک روایت ہے جو صحیح ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ دو چاہے اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ زیورات میں آپ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، وہ بھی نفلی صدقہ میں، تو اگر زکوٰۃ واجب ہوتی تو آپ اس کا ذکر کیوں کرتے؟ آئیے ذرا دیکھیں، ہم تجزیہ کریں. پہلی روایت جو بیان کی گئی بہقی کے حوالے سے، اس کا حال ہمیں معلوم ہو گیا. اب یہ آثار صحابہ ہیں، آثار صحابہ صحیح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آثار صحابہ کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل قرآن سے لائے اور صحیح احادیث یا حسن درجے کی احادیث سے لائے تو ظاہر سی بات ہے ہم ترجیح دیں گے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو. ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب رہ گئی یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہ وجوب کا ذکر ہے، نہ عدم وجوب کا ذکر ہے. آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ کسی کے پاس دراہم موجود ہیں خرچ کے، ظاہر ہے کہ اگر وہ بچ جائیں گے، اس پر سال گزرے گا، خرچ سے بچ جائیں گے تو پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ کے پاس جو خرچ کے دراہیم ہیں ان سے صدقہ کرو، چاہے انہی سے صدقہ کرو، صدقہ کرو چاہے ان دراہیمی سے کیوں نہ کرو جو آپ کے پاس خرچ کے لیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دراہیم جو اس کے پاس وہ خرچ کر رہا ہے اور اتنا بچ گیا سال کے آخر میں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، نصاب کو دراہیم پہنچ گئے ہیں، تو اب وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں رہی. تو مثال اگر دینی ہے تو اس کو فٹ کیجئے نا. لوگ لباس کو مثال میں پیش کرتے ہیں، لباس اور کپڑے پہ اصلاً زکوٰۃ ہے ہی نہیں. ہاں اگر تجارت کے لیے تو اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہے، سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے، تو عام لباس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. کہ آپ اس کا قیاس سونے اور چاندی کے زیورات کا قیاس لباس پہ کریں، گاڑی پہ کریں. اب آئیے وہ موقف دیکھ لیں جس موقف سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے وہ صحابہ کرام جو وجوب کے قائل ہیں، وہ ائمہ جو وجوب کے قائل ہیں، وہ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت کریمہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. اسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، سید کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انہیں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے جس دن کی اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانی داغی جائے گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے سید کر کے رکھا تھا تو اس کا مزہ چکھو. یہ آیت کریمہ عام ہے اور عموم پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا، الا کہ کوئی خاص دلیل باقاعدہ طور پر آ جائے. تو کوئی صاف اور صریح دلیل تو نہیں موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تو یہ آیت اپنے عموم پر رہے گی. جن کے پاس زیورات ہیں سونے کے، عرف عام میں بھی وہ یہی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہمارے پاس اتنی چاندی ہے. تو سونے اور چاندی کا اطلاق زیورات پر بھی ہو رہا ہے. تو المطلق یجری علی اطلاقہ، تو اس آیت کریمہ کو دلیل میں پیش کرتے ہو. اور میں سمجھتا ہوں علامہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا، اور وہ جو ان کا موقف وجوب کا ہے یہ قوی دلیل ہے. اسی طرح سے اور بھی روایات ہیں
جو مطلق زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. کہ جو سونے اور چاندی والا ہے، سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس سے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تختیاں بنائی جائیں گی سونے چاندی کی اور جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا اور پھر اس سے اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی پیٹھ داغی جائے گی، اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اب آدمی اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور یہ مطلق جو زکوٰۃ ہے زیورات میں اس کو ادا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا گناہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا گناہ کیا، اس کا انجام کیا ہوگا. اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت آتی ہے، ایک روایت ان کی وہ ہے کہ اپنے بھائی کی بیٹیاں جو ان کی سرپرستی میں تھیں، یتیم بیٹیاں، زکوٰۃ ان کے زیورات میں نہیں نکالتی. دوسری طرف دارقطنی کی روایت لیجیے صحیح سند کے ساتھ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خود فرماتی ہیں انہا قالت لا بأس باللبس الحل اذا اعطی زکاتہ، زیورات پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے. دارقطنی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ ہے. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے دو چیزیں آ گئی نا، ایک طرف وہ زکاتیں نکالتی تھی، ایک طرف ان کا یہ فرمان ہے، اور دوسری طرف وہ حدیث جو میں بھی ابو داؤد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب اختلاف ہو گیا خود ان کے قول میں اور عمل میں، تو راوی کی روایت میں اور اس کے عمل میں اگر فرق ہے تو ظاہر ہے ہم راوی کی روایت لیں گے، اس کا عمل نہیں. اور آثار صحابہ اور قول رسول اگر متصادم ہوں تو قول رسول، فرمان رسول کو لیں گے. یہ منہج ہے محدثین کا بھی، اہل الحدیث کا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان زیورات کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جن کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو. حافظ نجر رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الحبیر فرماتے ہیں کہ اس کو تقویت ابو داؤد کی روایت سے ملتی ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرگی ہے. یہ ابو داؤد ہے، محقق نسخہ ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ تعلیق ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم لگایا ہوا ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے تعلق سے جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان احادیث پہ علامہ البانی محدث عصر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا ہے. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. دیکھیے عن عبداللہ بن شداد بن الحاد انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. اس روایت پہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا حکم لگایا کہ روایت صحیح ہے. عبداللہ بن شداد بن الحاد کہتے ہیں کہ ہم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بڑی انگوٹھیاں دیکھی تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ میں آپ کے لیے زینت اپناؤں، زینت اختیار کروں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا کہ ان کی زکات دیتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آگ میں جلنے کے لیے یہ کافی ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، اس روایت سے معلوم ہوا کہ زیورات میں زکات نکالنا واجب ہے. اسی طرح سے وہ روایت جو ایک خاتون کے تعلق سے آتی ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے
کہ اللہ امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ فقال لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتعطین زکات هذا، کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا اجسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی، تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں اللہ ان 2 کنگنوں کے عوض میں قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے جانتے کیا کیا؟ فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ڈال دیا اور فرمایا ہما للہ ولرسولہ، یہ دونوں کنگن اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ روایت حسن درجے کی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بعض لوگ اس میں اضطراب کی کوشش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام البانی نے جو حسن کا حکم لگایا ہے متعدد طرق سے اور شواہد کی وجہ سے، بعض مرتبہ متعدد طرق سے کوئی حدیث مروی ہے تو حسن کا حکم، اور بعض دفعہ شواہد کی بنیاد پر۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ اکنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زکاته فزکی فلیس بکنز۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا ذکر فرمایا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں سونے کے زیور پہنے ہوئی تھی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا یہ کنز ہے؟ نہیں، وہی کنز جو آیت میں ہے نا، یکنزون الذهب والفضہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نصاب کو پہنچ جائے کہ زکوٰۃ اس میں ادا کی جانی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے، فزکیہ فلیس بکنز، تو وہ کنز نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی اس تعلق سے صاف اور صریح دلیل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اب ہم وہ لوگ جو وجوب کے قائل نہیں ہیں قطعاً ان کو مطعون نہیں کرتے، دلائل اور شواہد دونوں طرف کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو وجوب کے قائل ہیں ان کے دلائل قوی ہیں، مضبوط ہیں، ان کے پاس مرفوع حدیث بھی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے جو مطلق طور پہ زکوٰۃ نکالنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ہم یہاں انصاف کا دامن تھامتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ جو ایک چیز معمول بہا ہے ہمارے اہل حدیثوں میں، اس بنیاد پر ہم اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ ہے۔ ہم اہل حدیث اسی بات کے تو ہیں، ہم کسی امام کی تقلید شخصی جو نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی امام کی بات یا ان کا کوئی قول یا ان کا کوئی مسئلہ اگر کتاب و سنت سے موافق ہو تب بھی نہیں لیں گے، نہیں، اس کو لیں گے۔ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام دارالہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور دیگر ائمہ ہوں، دلائل و شواہد جن کی طرف مضبوط ہوں گے ہم بغیر کسی کی تقلید شخصی کے ہوئے اس کے قول کو اپنا لیں گے۔ تو اگرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے وجوب کے وہ قائل ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ان کی تقلید نہیں کرتے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی، اس طرح کے ویڈیو بنا کر کے کلپ تیار کر کے اور لوگوں کو خلفشار ذہنی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو عمل میں تھی اور جس سے غربا مساکین کا فائدہ بھی ہے اس کو اگر اپنا لیا جائے تو اس میں ظاہر ہے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور وہ علماء جیسے کہ میں نے ابھی علامہ شیخ صالح فودان کا حوالہ دیا، وہ خود کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ نکال دی جائے۔ تو جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ بھی احتیاط کہتے ہیں برتو اور زکوٰۃ نکالو۔ تو اس بنیاد پر ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہو، لیکن ضروری تھا کہ اس مسئلے کی توضیح اور تشریح کر دی جائے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔